سنة انجرف والله يا عالم أحبه أحبه أنا لحد الجنون من أنوح ألقاني جنبه جنبه وناسي من أكون أنا فاق جنوني عابس وعقلي فارقني أنا حتى بالحلم لفظ اسمه جنني حيدر 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 وارتبط قلبي بهواه ومن دماغ. ڈاکٹر راجہ صاحب اس نام نے نہ اتنا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ بعد میں یہ نام گڑھا گیا صدیوں بعد. نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا نہ صحابہ نے بولا، بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز. لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی الگ نماز ہے. آپ حضرات بالکل یقین جانیں، اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف میں کوئی نئی نماز پڑھی. کوئی نئی نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی. وہی نماز تہجد جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے، وہی 11 رکھتے تھے، لمبا پڑھتے تھے، ان کو خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے. اور یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا جب انہوں نے 2 کاڑی مقرر کی ہے. پہلے انتشار تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے یا 2 3 مل کر کئی جماعتیں الگ الگ کرتے. انہوں نے کہا یار اگر اس وقت کی تم نے پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پر اکٹھا کروں. پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہو، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو. اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آخری حصے رات میں پڑھی. حضرت عمر نے ساتھ ہی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو. تو یہ بعد میں پھر جب نام تراویح ہو گیا نا تو لوگوں نے 2 نمازیں پھر بنا لی. تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے. آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اگر یہ نماز پڑھ لی ہے 11 رکھتے ہیں تو پھر پچھلے حصے میں پڑھیے. اب بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیتا نا آدمی، اب جو نماز شروع ہوتی ہے نا، بے شک آپ بطر ہی پڑھتے ہیں، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ قیام اللیل رات کی نماز کا حصہ تہجد کا، جو آسانی کے لیے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ جو اٹھ 11 رکھتے ہیں بھی اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ میں نہیں اٹھ سکتا پچھلے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے، تہجد ہو جائے گی. وہ 11 رکعتوں کا حق ادا ہو گیا، تھوڑی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے. تو اصل میں نماز جو ہے نا قیام اللیل قیام رمضان ایک ہی ہے، تہجد کوئی الگ نماز نہیں. وہ نماز ہے جس میں ترویح آتے ہیں، وقفے وقفے نا تھوڑا تھوڑا آتا ہے آرام کرنا. تو یہ اللہ نے نام نہیں رکھا، رسول نے نہیں رکھا، کسی صحابی نے نہیں رکھا. وہاں ایک ہی نام ہے قیام اللیل کہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرو. ایک صحابی آیا حضور کے قریب ہوا، بدوی تھا، تو اس نے کہا تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5. اس کے علاوہ؟ فرمایا اللہ انت توا. یہ اشراق اور ذات تہجد وتر وغیرہ سب خوشی کی بات. سارا کچھ سن کے نے اسی طرح روزوں کا پوچھا آج کا. بعد میں اس کے کہا اللہ کے رسول میں فرضوں میں کمی نہیں کروں گا، نہ ان میں زیادتی کروں گا، اور یہ سنتے وغیرہ جو ہے نا کوئی نہیں پڑھوں گا. آپ نے جب وہ لوٹا اور کہا فلا وابی، اللہ کی قسم اگر یہ اپنی بات پر رہا تو نجات پا. بس نجات کے لیے فرض چاہیے، باقی جو ہے نا وہ بہت اچھی بات ہے. موقع ہو، دیر حاضر ہو، شوق ہو، ساری رات جاگے بوجھ محسوس کر کے آپ تراویح پڑھیں گے، نیند آ رہی، سر ادھر جھکتا ادھر جھکتا. لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا اس وقت کیا ہے یار، 4 فرض پڑھیں، سنت پڑھیں 2 اور جا کر سو جائیں، کھانا ہضم کریں، نیند پوری ہو، صبح اٹھیں، مسواک کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، تہجد کے نفل پڑھیں. آپ یقین جانیں دیکھیں گے کہ اس تراویح سے 1000 گنا زیادہ نور دل میں اترے. حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل. صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے.
ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک زائد نماز پڑھتے تھے جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز آپ پر فرض کی گئی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ 5 نمازیں تو لوگ پڑھیں گے ہی، آپ تہجد کے وقت اٹھ کر ایک اور نماز بھی پڑھیں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ اس نماز کے بارے میں سورہ مزمل میں بھی خاص تاکید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے، اس ذمہ داری سے کما حق و عہدہ برا ہونے کے لیے آپ کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، یعنی رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بالعموم پڑھتے تھے، یعنی چونکہ آپ پر یہ نماز فرض تھی تو کسی عذر کے بغیر تو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو۔ حضور نے ایک رمضان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں تلاوت ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ لوگ بالعموم اس زمانے میں مسجد میں بھی رات میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے ہیں اور آپ نے نماز باہر آ کے پڑھنا شروع کر دی ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اس سے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ تہجد ہی کے وقت میں حضور نے پڑھی ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں فی جوف اللیل کے الفاظ ہیں، یعنی آپ نے اپنے اعتکاف کے لیے ایک بوریے کا حجرہ سا بنایا ہوا تھا، اس سے باہر نکلے اور اس سے باہر نکل کر آپ نے آدھی رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے تھے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یعنی یہ کوئی عشاء کے بعد حضور نے نہیں پڑھی۔ علامات المصابی علی رکعت تراوی کہ تراوی دیاں رکھنا پہلا تے غضب خدا دا یہ ہویا کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نوی نماز اس مہینے نہیں پڑھی۔ اے ممبر یار میں خدا دے سامنے جواب دیں، ایک رکعت بھی نوی نہیں آپ نے پڑھی۔ سارا سال جڑا آپ قیام کرتے سی جنہوں تہجد کہندے وہی اس مہینے سونی بنا کے لمبی کر کے پڑھی۔ تے لوگ اس پاروں بجے باقی مہینے کوئی ٹھل کر جاندے تھے، شوق جلایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ہمت کرو، بڑے برکت والے دن رحمت دی بارش ہو رہی ہے، جہاں اس مہینے دے اندر رات نو نفل پڑھے سچا ایمان اور اعتقاد رکھ کے اللہ کو ثواب لے لی تو دے پہلے گناہ بخشے جاتے، بہت ثواب بیان فرمایا۔ مگر اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے طے شدہ گل جے میں صرف اشارے کرنے، ایک بندہ بھی دنیا سے جمیا نہیں آج تک جڑا کہہ کہ تہجد اور تراوی 2 نمازاں سے۔ مگر جب یہ بھی ظلم ہونا شروع ہو گیا نہیں تراوی تو نماز ہی وکری، ایک نواں نام بنایا اور پکھانڈ بنا لیا بس رات تراوی تو نماز ہی وکری۔ اے اج دا خطبہ سمجھو اپنی طبیعت بالکل خراب میں دے رہے ظلم دیکھ کے کہ بندے کو خدا دو شرم کرو۔ پہلی یہ تراوی 20 رکعت پڑھنا سنت، رات رکعت پڑھنا خلاف سنت۔ پہلا ہی فکرہ جھوٹ دا پلندہ، 20 رکعت تراوی پڑھنا سنت کس کیا؟ اینے حنفی عالم گزرے ہے جدو شرم جاندی رہے بندے تو جو جی چیک کرے۔ حنفیاں دیاں کتاباں موجود ہے، سب کوئی لکھیا من دے رہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے واقعی 8 رکعتاں پڑھی، 3 وتر پڑھے۔ مگر یہ ظلم شروع کر کہ 20 رکعت جڑی یہ سنت ہے وہ اینی پڑھی لیندے سی، سہارا لیندے سی بے رسول اللہ نے نہیں پڑھیاں، یار حضرت عمر رضی اللہ زمانے تو لوگ پڑھ لگ پے، چلو کچھ گل سی، مگر ایڈی دلیری کہ 20 پڑھنیاں سنت ہے اور 8 پڑھنیاں خلاف سنت۔ ایڈا اندھیر جدوں ہوئے اور مفتی کرن تے خاموشی سر جڑا گناہ ہی پڑھنا
جو پرواں تو گنگا شیطان ہی ہوا. اگے چل کے عجیب و غریب بات لکھ دے تراوی جمع ترویحہ کی ہے کہ تراوی عربی زبان ترویحہ واحد ہے، تراوی جمع جس کے معنی ہے جسم کو راحت دینا. چونکہ ان میں ہر 4 رکعت پر کسی قدر راحت کے لیے بیٹھتے ہیں، 4 پڑھ کے بن گئے تھوڑا جا، اس بیٹھنے کا نام ترویحہ. اسی لیے اس نماز کو تراوی کہا جاتا، یعنی راحتوں کا مجموعہ. اور تراوی جمع ہے، مفتیوں کی چلاکیاں دیکھو، جمع کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے. اگر تراوی 8 رکعت ہوتی تو اس کے درمیان میں ایک ترویحہ آتا، پھر اس کا نام تراوی نہ ہوتا. 3 ترویحوں کے لیے کم از کم 16 رکعت تراوی چاہیے، جن میں ہر 4 رکعت بعد ایک ترویحہ ہو، اور وطر سے پہلے کوئی ترویحہ نہیں ہوتا. تراوی کا نام ہی 8 رکعت کی تردید کرتا. باطل بحث نہ دے کہ جھوٹا مقدمہ لڑنا. مفتی صاحب زندہ ہو گئے، میں انہوں نے پوچھتا مفتی صاحب پہلا تو خدا دا واسطہ منو تراوی نہ کر رکھیا. اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث کی تے لفظ آیا، صحابی رسول نے کوئی تراوی بولیا؟ ایک غلط گل کہہ کے اتنے بنیاد یہ نا صلاۃ التراویح یا ترویحہ دی جمع ہے، جمع دی 3 گھٹ تو گھٹ چاہیے، اس تو 16 رکعتاں ضروری چاہیے. گاہ تو گاہ بنا الفاظ الفاظ ایک ردہ غلط اتنے بھی گاہ ردے غلط رکھ دی جاؤ. تراویح نہ ہی کوئی بالکل اللہ رسول نے اور صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا. وہی جڑا رات کو جاگن کا ہے قیام، وہی لفظ بولیا. اور پھر یہ بھی بالکل زیادتی کی گل ہے کہ ترویحہ کتوں لیا؟ یہ قرآن پاک نے آخیا عیسائیاں نے رہبانیت کر لی، شادیاں نہیں کرنی، دنیا چھڑنی، فما روحا حق کا رہا تھا، پھر نبھا بھی نہ سکے. 4 رکعت تو بعد بہنا ترویحہ کوئی دلیل نہیں ہے، لگاتار پڑھتے چلے جاؤ. کہڑی سنت چاہتا ہے 4 رکعت تو بعد پڑھو؟ یعنی تراوی نہ جالی بہنا جالی. بہکی کے اندر جڑیاں 2 روایتاں لکھیاں کہ رسول اللہ 4 رکعت بہندے آپ ہی لکھتا کہ مغیرہ ابن ذال لا ثابت ضعیف غلط تراوی ہے، کوئی ثابت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ جڑا لکھیا کہ وہ درمیان وقفہ دے اتنے امام بہکی آپ بندہ یار مراد یہ ہونی جڑا حضرت عمر دے حکم نہ پڑھاؤں سی، ورنہ حضرت عمر تے پڑھتے ہی نہیں کہ وہ ترویحہ کر رہے. وہ دے اندر بھی ربیع ابن سہیم راوی جڑا ضعیف، یعنی ردی گلاں لے کے دین دی جڑ وڈ دے. اس تو مسئلہ جڑا نا بے شک 20 پڑھو 36 پڑھو 47 تک تو لوگوں نے پڑھیا. نفل کون ڈکدا؟ وہ امام بدر الدین محمد بدر الدین محمود عینی ایڈا وڈا حنفی عالم ہے. حافظ ابن حجر دے مقابلے فتح الباری دے مقابلے عمدۃ القاری لکھی بخاری دی شرح، مگر لوگوں حیا سی شرم سی. اتنے بھی لکھتے بھائی کوئی ایک گل نہیں اس بارے، کوئی 8 رکعتاں آندا ہے، کوئی 10 آندا ہے، کوئی 16 آندا، کوئی 20 24 28 32 اور 36 پھر 41 47 سب لکھی، ایک کا بھی انکار نہیں کیتا. اس تو جھوٹ بولنا جڑا تراوی نہ جالی پھر جمع کم از کم یہ چاہیے. خود ترویحہ بناوٹی ہے، کوئی درمیان بہن کی گل نہیں. اور جو بہنا لکھیا سے اتنے رہ، پھر قرآن نے آخیا کر لی رہبانیت کہ شادیاں نہیں کرنیاں، تو مڑ کے گرجیاں بچیاں دیا کھوپڑیاں پیاں تھلوں نکلیاں، زنا کرتے رہے خلاف فطرت. بنا لیا کہ 20 پڑھنیاں، کتنا پڑھتے؟ آج تو کنے سال پہلا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا کاش امت اس پڑھنے اور بعد آتے چھڑ جائے نو. قرآن یہ پڑھنا حضرت عمر نے دسیا سی، رسول اللہ نے دسیا. نہ کتے کھروندے آ، نہ کوئی زیر دا پتہ، نہ زبر دا پتہ، نہ تعدیل ارکان ہے. بڑھ بڑھ کے سٹی جاندے رہتے سی نفل پڑھ رہے ہیں. وہ آدھے یہ ترک ہو رہا چھڑ دیو، نفل ہی ہے نا، گناہ کھٹن دے جے کہ ایسی غلط نماز پڑھ دے. اور ایسے کم بخت بھی ہے جڑے ڈھونڈ دے بھی کہڑی مسجد چھٹی مکلی قیام کرنا ہے، کوئی خدا دا خوف کرو. تو ترویحہ خود جڑا درمیان كنت انا بوسط المهد غير ما اعرف احد، وكنت انا بوسط المهد غير ما اعرف احد، وكنت احس بدموع امي اذا تبكي باسى، واختلط دمه في دمي وعقلي ما نسى. كنت اشوفه قصتي واجمل رواياتي، كنت احقق بالحسين ضامن غاياتي. حيدر